ہر سال 22,000 کے قریب نئے کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جن کو الٹیمیٹلی ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انفیکشنز ہیں، سٹونز ہیں، وہ بھی پیشنٹ کو رینل فیلئر کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب ایک دفعہ آپ کا رینل فیلئر اسٹیبلش ہو جاتا ہے، جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، وہ irreversible ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گرین پلس ہیلتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میجر جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود، کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اینڈ ٹرانسپلانٹ سرجن، سفاری ہاسپٹل بیریا ٹاؤن فیز 1 میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کا پرپس جو ہے یا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کو رینل فیلئر کے بارے میں کچھ آگاہی دینی اور اس کے خاص کر اس کا جو ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو جو ہے۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، کرونک کڈنی ڈیزیز ہم اسے کہتے ہیں جس میں کڈنی آہستہ آہستہ فیلئر کی طرف جاتی ہیں، سب سے ٹاپ پہ ہے۔ اور کچھ اسٹڈیز میں تو بہت زیادہ انسیڈنس بتایا ہوا ہے، لیکن ہمارے ایک اسٹڈی ہے اس کے مطابق تقریباً 12.4% ہے، جو کافی زیادہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ اگر دیکھیں تو تقریباً ہر سال 22,000 کے قریب نئے کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جن کو الٹیمیٹلی ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہروں کے اندر جو مین وجہ ہے اس میں ڈائبیٹکس یا جن کو شوگر ہو جاتی ہے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے CKD کا انسیڈنس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جس میں آپ کو کاز شروع میں نہیں پتہ چلتی۔ ولیجز میں یا جہاں پہ انویسٹیگیشن کی جگہ نہیں ہے یا پراپر میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، وہاں پہ انفیکشنز ہیں، سٹونز ہیں، وہ بھی پیشنٹ کو رینل فیلئر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو رینل فیلئر کے مختلف مراحل ہیں، لیکن میں بات کروں گا کہ جب ایک پیشنٹ کو کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو نارملی وہ کیسے پریزنٹ کرتا ہے۔ تو میجورٹی پیشنٹس میں تو انیشلی انہیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ CKD کے تیسرے سے 5ویں مرحلے میں جاتے ہیں تو تب ان کو پتہ لگتا ہے کہ کچھ فٹیگ ہو جاتی ہے، ویکنس شروع ہو گئی ہے، کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ اور پھر وہ جب جا کے اپنے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کراتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی ان کا یوریا اور کریٹینن زیادہ ہو گیا۔ اس میں جب ایک دفعہ آپ کا رینل فیلئر اسٹیبلش ہو جاتا ہے، جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، تو وہ کرونک کڈنی ڈیزیز جو ہے وہ irreversible ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے پروگریس ہونا ہی ہونا ہے اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کے لیے۔ اور اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو خون کی صفائی کے لیے اس کی جگہ ریپلیسمنٹ تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہمارے پاس ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ وہ یا ڈائلسس ہے اور یا پھر رینل ٹرانسپلانٹ ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہماری کڈنی جو اللہ نے لگائی ہیں وہ 2 فلٹرز لگے ہوئے ہیں ہماری باڈی میں، جو خون کی صفائی 24 گھنٹے کرتے ہیں۔ جب یہ فلٹرز کام نہیں کر رہے تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈائلسس جو ہے وہ مشین کے ساتھ مریض 24 گھنٹے رہے، جو پاسبل نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے۔ اور یا پھر اگر اس نہیں ہو سکتا تو دن میں 1 دفعہ ہو، وہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو کب ہونا چاہیے یہ پھر آپ کا جو نیفرولوجسٹ ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے۔ تو نارملی ایک مریض کو ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ اپنے خون کی صفائی کرانی پڑتی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رینل ریپلیسمنٹ تھراپی، کہ آپ کا جو کڈنیز خراب ہو گئی ہیں اس کی جگہ ایک متبادل چیز ہے جس سے آپ نے اپنے خون کی صفائی کرانی ہے۔ اب یہ بھی کیوریٹیو نہیں ہے، یہ ساری زندگی آپ کو اس کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ اپنا ٹائملی اور پراپر ڈائلسس کرواتے ہیں وہ 20 سال 25 سال چلتے رہتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ 2 ویکنس رہتی ہے، خون لگوانا پڑتا ہے، باقی کچھ مسئلے ایسے ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ لگے رہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ہمارے پیشنٹس ہیں جو پچھلے 20-25 سالوں سے ڈائلسس کروا رہے ہیں۔ اب جو ینگ لوگوں کے لیے اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ جتنا جلدی وہ اپنا رینل ٹرانسپلانٹ کروا لیں۔ رینل ٹرانسپلانٹ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بھی ریپلیسمنٹ تھراپی ہے، یہ کیوریٹیو نہیں ہے، اس کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں بنائی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اور جو دوسرے کے لیے بنائی ہیں وہ دوسرے کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کڈنی کوئی بھی ہو، آپ کا سگا بہن بھائی ہو، ماں باپ ہو، اس کی کڈنی بھی جب جسم میں ہم لگاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اللہ نے نہیں بنائی تھی،
تو کڈنی اس کو نان سیلف کے طور پہ لیتی ہے، جسم جو ہے ہمارا اس کو نان سیلف کے طور پہ لیتا ہے، اور وہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ اس کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے کہ اس کڈنی کو میں باہر نکال دوں۔ تو اب اس کڈنی کو رکھنے کے لیے کچھ آپ کو پرائس پے کرنی ہے، اور پرائس ہے دوائیوں کی صورت میں، کہ آپ اس کی کنٹینیوس دوائیاں کھائیں گے تاکہ آپ کا امیون سسٹم جس نے اٹیک کرنے آپ کو جو گردہ لگا ہوا ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی ہمیں مینیج کرنا پڑے گا۔ گردہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں، آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہے، اور گردہ کسی وقت بھی فیل ہو سکتا ہے، پہلے دن بھی ہو سکتا ہے، ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے، 20-25 سال تک چل سکتا ہے۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے جو میجورٹی گردے ہیں وہ کتنا عرصہ چلتے ہیں۔ تو جو گردے اپنا فنکشن مینٹین کرتے ہیں 1 سال کے اینڈ پر، ایکچولی وہی ہماری سکسیس ہوتی ہے، اور ہمارے 90% پلس لوگ 1 سال پہ یہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا 1 سال کے اس پہ ایک گردے کا فنکشن مینٹین ہوتا ہے وہ نارملی بہت عرصے تک چلتے ہیں۔ نارمل آج کل ایوریج 20 سال تک گردے کو چلنا چاہیے، اگر آپ اس کو پراپرلی مینیج کریں، دوائیاں ٹائم پہ کھائیں، ٹیسٹ اپنے ٹائم پہ کرائیں، اپنے فزیشین کو ٹائم پہ دکھائیں، تاکہ کوئی چیز ایسی نہ مس ہو رہی ہو جو آپ کے گردے کو ڈیمیج کر رہی ہو۔ تو گردے آپ کا 20-25 سال اس سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ ود ایڈوانسمنٹ آف میڈیسن ہم ہوپ کرتے ہیں کہ فیوچر میں شاید اس کی لائف اور زیادہ ہو جائے گی جیسے جیسے میڈیسن کی امپرومنٹ آ رہی ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں، جس میں کہ آپ کو گردہ دے کون سکتا ہے۔ گردہ دینے میں سب سے پہلے یہ تھا کہ جو بندہ آپ کو بلڈ دے سکتا ہے وہ آپ کو گردہ بھی دے سکتا ہے، اور ہم ایک رول اینڈ ریگولیشن جو اسمبلی کا پاسڈ ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، جو ایک اتھارٹی ہے جس کو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کہتے ہیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنے ہوئے ہیں کہ کون لوگ گردہ دے سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی پریفرنس یا پہلا جو ہے وہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں، اور فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز کون ہیں؟ فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ماں باپ، بہن بھائی یا وائف، دو وہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں نہیں آتی، لیکن اس کو بھی ہم فرسٹ ڈگری اس میں رکھتے ہیں، وہ ویسے ایموشنلی ریلیٹڈ میں آتی ہیں لیکن اس کو بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو، آپ کے بچے یہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں کسی وجہ سے یہ نہ دے سکتے ہوں، جو کہ پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ جو بھی آپ کو ورک اپ کر رہا ہے وہ دیکھے گا، اگر اس میں وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو لا کرے گا سیکنڈ ڈگری میں۔ سیکنڈ ڈگری کون لوگ ہیں؟ آپ کے خالہ، ماموں، چچا، کزنز، وہ لوگ آپ کو گردے دے سکتے ہیں۔ ابھی پنجاب جو ہوتا ہے اس میں کچھ اور کیٹیگریز میں ہیں، لیکن ہے وہ سارے آپ کے اپنے خاندان سے ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں لائف ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ۔ تو اس کے مطابق ہوتا، آپ کو جب پرمیشن دے گا تو تب ہم آپ کا ٹرانسپلانٹ کریں گے۔ نان ریلیٹڈ کا ٹرانسپلانٹ ہم نہیں کرتے۔ اب جو دوسری چیز جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہم نے شروع نہیں کی، وہ ہے اے بی او بلڈ گروپ انکمپیٹیبل۔ جو بلڈ گروپ پہلے نہیں دے سکتے تھے اب ان کو بھی وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کا تھوڑا سا خرچہ ہمارا بڑھ جاتا ہے، تو 4-5 لاکھ ایکسٹرا لگتے ہیں اس میں، کیونکہ پہلے ہمیں پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی جو سینسٹائزڈ ہے اس کو سینسٹائزیشن کم کرنی پڑتی ہے، تو وہ کر کے پھر ہم ٹرانسپلانٹ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بھی ریزلٹس ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے ٹرانسپلانٹ کے آتے ہیں۔ ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد پیشنٹ بالکل ماشاءاللہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو نارمل اس میں آ جاتا ہے، وہ نارمل کام کر سکتا ہے، اینڈ ہی بیکمس اے یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی، اینڈ دس از آور گول کہ انسان کو، ہم جو بھی دنیا میں رہ رہا ہے وہ کوالٹی لائف کے ساتھ رہے اور ایک یوزفل ممبر ہو سوسائٹی کا۔ ہمارے بہت سے پیشنٹس ہیں جو ٹرانسپلانٹ کے بعد اپنے جابس کر رہے ہیں، اپنی دکانوں پہ کام کر رہے ہیں اپنے لیے باقی، اور وہ اپنے خاندان کے لیے کرنی ممبر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور جو اپنی میڈیسنس کا ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ لائف کرائیں گے تو ایوریج لائف ان مور دین 90% لوگوں میں اٹ شوڈ بی مور دین 20 ایئرس، اور خدا نخواستہ اگر 20 ایئرس کے بعد ٹرانسپلانٹ کا فیلئر بھی ہو جاتا ہے تو وی کین گو فار دا نیکسٹ ٹرانسپلانٹ، دوسرے کے ساتھ بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، تو ایک نارمل لائف گزاری جا سکتی ہے
ٹرانسپلانٹ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ جو بھی رینل فیلئر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ثواب کا بھی وہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی اسی میں آئے گی. تھینک یو ویری مچ.